جو اصل منصوبہ تھا وہ عمران خان کا تھا، بشرا بی بی نے اسے ٹو کیا ہے، اور بشرا بی بی کو یہ آرڈر ملا تھا جو لگتا ہے پہلے علیمہ خان نے اناؤنس کیا تھا نا، اناؤنس علیمہ خان نے، یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اناؤنس انہوں نے کیا تھا، لیکن جب بشرا بیوی نے ٹیک اوور کر لیا تو علیمہ خان صاحبہ اس سارے اس سے سینیریو سے باہر نکل گئی. ٹھیک ہے، لیکن یہ ظاہر ہے ان کو بھی کہا، ان کو بھی کہا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا منصوبہ عمران خان کا تھا، کیونکہ علیمہ خان کا منصوبہ ہو تو بشرا بی بی نے نہیں ٹیک اوور کرنا نہیں، وہ تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میری ملاقات ہوئی ہے، خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ خان صاحب کے یہ الفاظ ہیں کہ اب 24 کو ہر صورت میں آنا ہے اور یہ فائنل کال ہے اور اس کے لیے نکلنا ہے. تو اب وہ جو بشرا بی بی نے جو لوگ عمران خان کی بات کر کے آئے تھے، انہوں نے آ کے کہا کہ ہماری عمران سے بات ہوئی ہے. کہا یہ جاتا ہے بات نہیں ہوئی تھی، انہوں نے آ کے جھوٹ بولا تھا، اور عمران یہ کہتے ہیں کہ سنجانی بیٹھ جاؤ. تو بشرا بی بی نے اس موقع پہ جو بات کہی تھی، میری عمران سے بات کراؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اسٹرکٹلی یہ بات کہی گئی تھی کہ آپ کو میری طرف سے بھی کوئی اطلاع ملے، جب تک ڈائریکٹلی میں نہ کہوں تو آپ نے یقین نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں تو اسے عمران خان بشرا دونوں. اب یہ وہ نیریٹو ہے جو اب علی امین بنائے گا، یہ جو میں نے ابھی پیش کیا نا، یہی علی امین گنڈاپور کہے گا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اصل بات کا. میں یہ نہیں مانتا، میں سمجھتا ہوں تیسرا بندہ وہ بھی بیچ میں شامل تھا. ٹھیک ہے، وہ پوری طرح شامل تھا. جی، اس کی بھی ملاقات ہوئی ہے، 2 دفعہ ہوئی ہے اس کی ملاقات، اور اسے پورے پلان کا پتہ تھا. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ بھی شامل ہو. اچھا، نہیں وہ ڈر بھی اس لیے رہا تھا کلثوم پلازا سے آگے نہیں جا رہا تھا کہ اسے دوسری طرف کے پلان کا بھی پتہ تھا. ٹھیک ہے نا، نہ بھی پتہ، دیکھیں نا ہر بندے کو پتہ تھا. میں آپ کو بتاؤں، علی امین تو بہت بڑا سیاستدان ہے، ہم تو ایک ایسے چھوٹے ادھر ادھر سے باتیں جو ہوتی ہیں اس کی بنیاد پہ ایک تجزیہ کر لیتے ہیں. تو دن کو یعنی میں نے یہ بات کہی کہ یہ جو جس طرح کا بلڈ اپ ہو گیا نا، تو یا تو مطلب اسٹیبلشمنٹ ملی ہوئی ہے ساتھ، بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا تھا، ٹھیک ملی ہوئی ہے. تو میں نے وہ یہ کہا تھا کہ یا تو 2014 کا نامکمل ایجنڈا مکمل ہوگا. اصل میں نامکمل کیوں کہا تھا کہ راحیل شریف کامیاب تو نہیں ہوا تھا نا جو اصل منصوبہ تھا اس میں. تو اس کا مطلب ٹاپل کریں گے، مارشل لا لگے گا یا ایمرجنسی لگے گی، فائدہ فوجی اٹھائیں گے، پی ٹی آئی کو پھر بھی کچھ نہیں ملے گا. ایک تو یہ تھا میرا. اور اگر یہ نہیں ہے تو لال مسجد کا ایکشن ریپلے ہوگا. تو اگر دن کو مجھے یہ بات نظر آ گئی تھی تو علی امین کو نہیں نظر آ رہی تھی کہ کیا ہوگا. تو اس لیے وہ اچھا، اور کئی لوگوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ کلثوم پلازا سے آگے بڑھے تو تصادم ہوگا. نہیں، یہ جب نکلے ہیں خالد صاحب تو اس سے پہلے انہیں باقاعدہ کال کی گئی ہے. جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ بھائی جان آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے آپ کے پاس، آپ اسلام آباد کی حدود سے نکل کے یہ راستہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، دامنے کو اور مونال والا، آپ یہاں سے نکلیں اور فوری طور پہ کے پی کے کی حدود میں داخل ہو جائیں. اگر آپ یہاں پہ موجود رہے تو بحیثیت وزیر اعلیٰ کے پی کے جو آپ کا احترام ہے اس کو ہم مزید برقرار نہیں رکھ سکیں گے، کیونکہ یہ بات طے ہو چکی ہے کہ اب ہم نے آپریشن کرنا ہے. اور اسی کے بعد یہ وہاں سے ہڑبونگ میں نکلے ہیں. انہوں نے اپنی گاڑی چھوڑی، بشرا بی بی آگے بیٹھی ایک چھوٹی گاڑی میں، اس کے اوپر اس کی چھت پہ لوگ چڑھ گئے، انہوں نے وہاں پہ جو کیا، پھر ان کے اسکواڈ نے باقاعدہ لوگوں کو وہاں سے ہٹایا، بندوقوں کے بٹ مارے، اور اسکواڈ نے زخمی کیے. ہاں، اس کے پھر گاڑیاں جب اس کے آگے، ہاں اس کی ویڈیوز موجود ہیں، جب ان کی گاڑیاں نکلی ہیں تو پھر اس کے بعد لوگ پتھر لوگوں نے مارے لوگوں نے، اور پھر اس کے بعد یہ حالت تھی کہ لوگ اتنے مشتعل تھے ان کے نکل بھاگنے سے وہاں پہ کہ ان کے کنٹینر کو لوگوں نے آگ لگائی. اس وقت جب کنٹینر کو آگ لگی ہے اس وقت تک آپریشن شروع نہیں ہوا تھا، آپریشن اس کے بعد شروع ہوا ہے، یہ اس دوران ہو چکا تھا. تو یہ تو مطلب ان کو تو ایک تو یہ ہے کہ انہیں ظاہر ہے کہیں باہر سے اطلاعات ہوں گی، ایک انہیں ڈائریکٹلی بھی بتا دیا گیا تھا کہ بھائی جان یہ ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ تو تینوں اس میں کم از کم یہ 3 لازمی ہوا ہے. اچھا، چوتھی بات یہ ہے کہ جو پنجاب کی لیڈرشپ نہیں آئی تو ان کو بھی پھر پتہ تھا، یہ مرکزی لیڈرشپ تو کوئی بھی نہیں تھی، نہیں ان کو بھی پتہ تھا کہ کیا ہونا ہے، تو اس لیے وہ پھر سائڈ ہو گئے. نہیں خالد صاحب، آپ دیکھیں نا، اس میں ایک چیز ہے کہ جو علی امین گنڈاپور ہیں وہ تو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں نا، وہ پارٹی کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے اس کا حصہ نہیں ہے وہ. جی ٹھیک ہے. بشرا بیوی تو وہ کہتے ہیں گھریلو خاتون ہے، اس کا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، کم از کم پارٹی میں تو فی الواقع کوئی حیثیت کوئی اس کی آفیشیل حیثیت بھی نہیں ہے. آپ کو بیرسٹر گوہر نظر نہیں آئے، آپ کو جو کہتے ہیں درود شریف والے جو ہیں، ہاں علی
علی محمد خان علی محمد خان جو ہے کہیں نہیں، اسد کیسر کہیں نہیں نظر آئے آپ کو، سلمان اکرم راجہ صاحب تو لاہور میں تھے، خیر انہوں نے ہوا. ایک جو ہے نا اپنا عمر ایوب صاحب، وہ تھے، وہ کہتے ہیں کہ جناب میں وہاں پہ تھا، میں نے اپنے سینے پہ جو ہے نا آنسو گیس کھائی ہے اور راؤنڈ چلے ہیں میرے سینے پہ اور ہم وہاں پہ ڈٹے رہے ہیں، لیکن نظر وہ بھی کسی کو نہیں آئے. پہلے موٹر پہ کہیں نظر آئے تھے، نہیں صبح کے ٹائم پہ وہ ایون ڈی چوک بھی آئے ہیں، لیکن یہ ابھی کی بات ہے کہ یہ ابھی قافلہ 0 پوائنٹ سے پیچھے تھا. علی اصغر بھی تھے، علی اصغر یہ ایبٹ آباد سے، کیا علی اصغر زیدی؟ نہیں جو اصغر خان کے جو پوتے ہیں شاید یا بیٹے ہیں کیا ہے، نہیں میں ان کا مجھے نہیں، ہمارے اس میں ایم این اے ہیں نا، جی اچھا نہیں، جلوس تو لے کے آئے ہیں میرا خیال ہے، وہ مطلب ان کا مجھے نہیں پتا کہ وہ یہاں پہ موجود تھے یا نہیں، لیکن ان کی بہرحال جو جتنی بھی مرکزی لیڈرشپ ہے وہ کہیں نظر نہیں آئی. اور پھر میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ مطلب لیڈرشپ کسی بھی درجے کا کوئی لیڈر گرفتار نہیں ہے. یہ حیرت انگیز بات ہے کہ 200 سے زیادہ لوگ گرفتار ہیں اور اس میں ایک بھی وہ نہیں ہے. لوگوں کو چارج کر کے لے آئے نا، مطلب وہ ایک غصے میں ان کو. اچھا اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی ان کا پلان تھا نا، وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی معلوم تھا، حکومت کو بھی معلوم، اس لیے بڑی پرسکون طریقے سے انہوں نے 2 چیزیں تھیں نا. دیکھیں اتنے ایسے انتظامات اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھے ہوں، جس طرح سڑکیں کھودی گئیں، اس کی مانیٹرنگ ہو رہی تھی، مطلب اس سے پہلے بھی تو ہوتے رہے نا، ہم آ جان لیتے تھے. اس دفعہ تو انہوں نے بہت پیک کام کیا ہوا تھا، کسی سائڈ سے بھی اندر نہیں آنے دیتے تھے. پھر اچانک ریلیز کھولا ہے وہ تو پھر بعد میں جب انہوں نے کنٹرول کر لیا ہوگا ساری چیزیں تو پھر کھولا ہے نا، لیکن پہلے تو بہت سختی تھی. تو اس حوالے سے پتہ لگتا ہے کہ ادھر بھی وہ تھا. باقی یہ کہ دن کو جب وہ نواز شریف آئے، ملاقاتیں کی، مری چلے گئے، تو میسج مل گیا تھا کہ حکومت نے کنٹرول کر لیا. نہیں تو آپ کو پتہ ہے نا، جب 2014 کے دھرنے ہوئے تھے تو لوگ لاہور کی طرف دوڑ رہے تھے، مری کی طرف نہیں نا، لاہور کی طرف دوڑنے لگی ہوئی تھی، جاتی عمرہ کی طرف لگی ہوئی تھی. اس وقت وہ سراسمیگی جو ہے نا وہ آپ کو حکومت میں نظر آتی تھی. اس دفعہ چل پروگرام تھا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ انہیں کنٹرول کر لینے کا یقین ہے. تو اس چیز کو بھانپتے ہوئے پنجاب کی لیڈرشپ نے حصہ ہی نہیں لیا کہ خام خواہ جناب اس میں کوئلوں کی دلالی والی بات ہو گئی نا، اور گناہ بے لذت والی بات ہو گئی، حماقت. یہ بھی آیا تھا نا کہ لیڈرشپ کہہ رہی تھی کہ سنجانی سے کو، مطلب اس نے وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ بعد میں اصل میں یہ تو باتیں، اب دیکھیں یہ بات بھی یعنی گنڈاپور کی طرف سے آ رہی ہے نا کہ وہ چاہ رہا تھا کہ ہم ادھر چلے جائیں، اور دوسرے کچھ لوگوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ کون ہے، شاید وہ اکرم راجہ صاحب اور کوئی اس طرح کے جو لوگ ہیں وکیل، وہ جو دوسرے چیئرمین ہے جو ابھی گور علی خان، انہوں نے یہ کہا تھا کہ سنجانی چلے جاتے ہیں. لیکن وہاں پہ لیڈر جو موجود تھا جس کی بات کسی نے ماننی تھی وہ تو بشرا بی بی ہے، جو خود ہاسٹیج ہو گئے تھے. نہیں وہ تو گنڈاپور کو تو اگلے جو ہے نا واش روم نہیں جانے دے رہے تھے. اس کی بات کس نے ماننی تھی؟ بات تو اگر کسی نے ماننی تھی، اگر فرض کریں ماننی تھی، ممکن نہیں لگتا کہ اس کی بھی مانتے، کیونکہ لوگ تو خود ہی لیڈر تھے. تو ماننی اگر کسی نے تھی تو بشرا بی بی کی ماننی تھی، اور جب بشرا بی بی سے کہا گیا تو اس نے کہا میری خان سے بات کراؤ، تو خان سے بات کسی نے نہیں کرائی. تو قصہ مختصر یہی ہے کہ بات جاتی ہے خان پہ. اچھا یہ اب اس سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے علی امین کہ وہ اس میں شامل نہیں تھا، اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ جو بشرا بی بی کے ساتھ کوئی خاتون ہوتی ہیں جو سیکٹری کے طور پر، مشال یوسفزئی، اس نے تو یہی بانڈا پھوڑا ہے نا کہ یہ خان کے انسٹرکشنز پہ ہوا ہے. تو علی امین نے اس کو جو کوئی عہدہ دیا ہوا تھا مشیر وزیر کا، اس سے ہٹا دیا ہے، یعنی من دیگرم تو دیگری. یہ تو خالد صاحب یہ آپس میں ان کی بڑی بنی ہوئی ہے، مطلب جو بشرا بی بی کی بہن ہے وٹو، ریاض وٹو، اس نے تو جو ہے وہ ٹیلی ویژن پروگرام میں کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور نے تو اسے جو ہے نا ہاسٹیج بنا کے لے کے گیا یہاں سے، وہ تو نہیں جانا چاہ رہی تھی. پتہ ہے کہ یہ اپنی سیاسی ساکھ بچانے کا چکر ہے. تھے یہ ایک بشرا بی بی بھی ساتھ گنڈاپور سے صلح مشورے کے ساتھ گئی. نہیں وہ تو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ جب روک رہے تھے تو وہ زبردستی بیٹھی ہیں. کہ جہاں پہ آپ آ گئے ہیں، یہاں آپ نے پہلے مرنا تھا، گولی کھانی تھی، تو آپ زندہ رہتے سیاست میں، آپ بھاگ گئے. اب حکومت نے دھمکی لگائی، دھبکا دیا، جو بھی کہا نا، جو آپ بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا جی آدھے گھنٹے کے بعد راستے بند ہو جائیں گے، تو یہ تو طریقہ ہوتا ہے. ظاہر ہے، ٹھیک ہے نا، تو سائیکولوجیکل وارفیئر یہ چیز بھائی بند ہو گئے تو کیا ہوگا، وزارت اولیاء نہیں رہے گی تو گرفتار ہو جائیں گے.
لیکن سیاسی طور پہ زندہ رہتے. وہاں تو دم دبا کے سب بھاگے, کیا بشرا بی بی, کیا علی امین. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد اپنی اس سیاسی پوزیشن کو بچانا ہے تو مدعا دوسرے پہ ڈالنا ہے. تو وہ بشرا بی بی کی وہ جو وکیل ہے وہ بتا رہی ہے بہن کہ مطلب یہ سارا قصور اس کا. بشرا تو بڑی معصوم تھی, 15 سال کی بچی جس کو وہ اغوا کر کے مطلب بلا پھسلا کے ساتھ لے گیا تھا. اور دوسری طرف کیا ہے کہ جو علی امین کا ہے وہ کہتے ہیں نہیں عمران یہ ملے ہوئے تھے, میری تو کوئی سنتا ہی نہیں تھا. تو یہ اپنی اپنی سیاسی ساکھ یا وہ جو حیثیت ہے اس کو بچانے کی جنگ ہے جو ہو رہی ہے. باقی تو راہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن خالد صاحب ایک آپ دعا دیں گے کہ بڑکیں وہ اب بھی ویسے ہی مار رہے ہیں. وہ کہتے ہیں گورنر راج لگا کے دکھاؤ, تم یہاں پہ رہ نہیں سکو گے, ہم اسلام آباد میں گھس کے ماریں گے تم. اچھا, ان بڑکوں یہ جو اس طرح کی بڑکیں ہوتی ہیں نا, اس کے 2 ہی مطلب ہوتے ہیں. بندہ اپنا ہے, اس کو اجازت ہے, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں زمین پر نہیں ہیں. جس دن کسی نے 2 لگائیں تو زمین پہ آ جائے گا. اور دوسرے کی طاقت کا بھی اندازہ ہی نہیں ہوا ہے. یہ 2 ہی مطلب ہیں, کوئی تیسری بات اس میں ہے نہیں.